مولانا صاحب ایک بات آپ بھی سن لے کہ 6 مہینے کے علاوہ آپ کسی مخلوط حکومت سے باہر نہیں تھے. جو یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ حکومت میں تھے. اس وقت اگر آپ یہ بات کرتے تو آج یہ ماحول نہ بنتا. یہ ادارے غدار ہوں گے, حکومت غدار ہوں گے, یہ پشتون قوم کو آپ نے کیا دیا ہے. ابھی مولانا صاحب سے پشتون عوامی عدالت کی بات نہیں کی. فارم 47 کے منتخب وزیر اعظم کے سامنے بات کر سکوں. 9 مئی کا ڈرامہ عمران خان نشانہ. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. چونکہ ہم فاٹا والے ایک تو علاقے میں ہماری جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے تباہ برباد ہے, ایک یہاں پہ آج بڑا سپریم موقع تھا کہ میں فارم 47 کے منتخب وزیر اعظم کے سامنے بات کر سکوں فاٹا کی, وہ بھی چلے گئے, لہٰذا بجٹ پہ میں بات نہیں کر سکا. IMF کی اور بندوق کی خوف سے بننے والا یہ اس میں قبائلیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. 18% خام مال پہ ٹیکس اور 6% سیل ٹیکس, یہ قبائلیوں کے ساتھ ظلم ہے. اور اسے آگے جب ٹرانزیشن پیریڈ قبائلی علاقوں میں ٹیکس فری علاقے میں آپ لوگوں نے جو ٹیکس لیا ہے گزشتہ 6 سالوں سے, قبائل تو اس کی ڈیمانڈ کر رہے. آپ لوگ ایکسٹرا ٹیکس لگا کر ان لوگوں پہ جو ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں, وہ بے گھر متاثرین کی زندگی گزار رہے, اس کے اسکول روڈ تباہ ہو چکے ہیں. اور کس کی جنگ میں 9/11 کے بعد قبائلی علاقے کا این سے این بجا دیا گیا ہے. پشتون قوم نے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے عوامی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے 11 اکتوبر کو. اس دن اسٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف فیصلہ دے گی تو مجھے یہ بتائے کہ ادارے غدار ہوں گے, حکومت غدار ہوں گے, یا پشتون قوم جو پارلیمنٹ کی بزنس ہے یا قانون سازی ہے ہمیشہ کی طرح اپنی مفادات کے لیے ہوا ہے. اور وہاں پہ پشتون قوم اور ملک کے عوام نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں. دوسری بات, چیف جسٹس کا 14 مئی کا 2 صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ, اس پہ عمل نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ عدلیہ بھی یرغمال ہے. چوتھی بات, 9 مئی کا ڈرامہ عمران خان نشانہ, یہ بھی عوام نے دیکھ لیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو کس طرح ہٹایا, رجیم چینج ہوا اور پھر وہ جیل چلا گیا. یہ بھی عوام نے دیکھ لیا. چوتھی بات, پشتون قوم کا جو ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں اپنے وسائل پہ حق دو اور ہمیں تحفظ دو. ابھی مولانا صاحب سے ایک گزارش میری یہ ہے کہ انہوں نے پشتون عوامی عدالت کی بات نہیں کی. پشتون قوم نے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے عوامی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے 11 اکتوبر کو. میں اس پارلیمنٹ کے تمام ممبران سے اور اسپیکر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا گواہ بناتا ہوں کہ اگر پشتون قوم اس دن اسٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف فیصلہ دے گی تو مجھے یہ بتائے کہ ادارے غدار ہوں گے, حکومت غدار ہوں گے, یا پشتون قوم, اس میں غدار کون ہوگا. لہذا آج فیصلے کا وقت ہے. اس عوام کی ڈیمانڈ کو ماننے والی جو فیصلے وہ یہاں سے کروائے تاکہ ان کو اپنا حق ملے. اور یہ سیریس بات ہے مولانا صاحب, پشتون قوم نے عوامی عدالت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ 11 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. لہذا اس دن سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ پشتون قوم کو آپ نے کیا دیا ہے اور اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, ان کی مسنگ پرسن کہاں پہ ہے, اور ان کی جو وسائل پہ قبضے کے لیے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلے بھی ہونے ہیں. اور مولانا صاحب ایک بات آپ بھی سن لے کہ 6 مہینے کے علاوہ آپ کسی مخلوط حکومت سے باہر نہیں تھے.
جو یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ حکومت میں تھے، اس وقت اگر آپ یہ بات کرتے تو آج یہ ماحول نہ بنتا اور نہ یہ فیصلے ہوتے۔ لہٰذا میں آج پورے پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 11 اکتوبر کو جو پشتون قوم عوامی عدالت لگائے گی، اس میں غدار کون ہوگا؟ آج یہ پارلیمنٹیرین فیصلہ کرے اور جائے وہاں پہ کمیٹی بنائے، وہاں پہ بیٹھے، ان کے ساتھ جو ان کے ایشو ہے وہ حل کروائے، اور ان کے مسئلے جو ہے وہ جائز بھی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ دھرنے بیٹھے ہیں، تیرا میں دھرنا بیٹھا ہے، لنڈی کوتل میں بیٹھا ہے، ککو خیل قوم دھرنے پہ بیٹھی ہے، وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا مونسون سے ہونے والی تباہی آپ نے دیکھ لی ہے۔ خیبر ایجنسی میں، ڈسٹرکٹ خیبر میں، ملاگور میں، وہاں پہ باڑہ میں، وہاں تیرا میں، جمرود میں، شلمان میں، ملاگور میں بہت سارے دکانیں، وہاں پہ گاڑیاں تباہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ ان کی جو نقصانات ہے اس کا ازالہ کر سکے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پشتو کا ایک کہاوت ہے کہ خلما تخذ خو خبرنا، چونکہ مولانا صاحب بھی بیٹے ہیں اور انہوں نے بڑی دلیل سے باتیں کی ہے، لیکن 2-3 چیزیں رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پشتون قوم جو گزشتہ 77 سال سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنا حق دو اور ہمیں جینے دو، لیکن ان کی جو مسنگ پرسن کی بات ہوئی اور حکومت اور اداروں کی جو ظلم و زیادتی کی بات کی گئی، اس میں چند چیزیں رہ گئی ہے۔ اور یہ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، محمد اقبال افریدی نے، پٹھان نے اور ایک مرد خور نے آج حکومت کو ناکوں چنے چبوا دیے اسمبلی کے فلور پر۔ نہ صرف حکومت کو بلکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب آپ صرف اور صرف اس مرتبہ حکومت میں شامل نہیں ہیں۔ جب تحریک انصاف پر، جب کے پی کے پٹھانوں پر، پشتونوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت آپ اس حکومت کے، جس حکومت سے آج باہر ہیں آپ، اس وقت آپ اتحادی تھے۔ اگر اس وقت آپ نے پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے، کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ناظرین کرام، مولانا صاحب کو اچھی خاصی سنا دی، پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ جب ایک پٹھان گرج رہا تھا تو مولانا صاحب بھی منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ آج آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل حکومت پر اور حکومت کی پالیسیوں پر صحیح طرح گرج کر برس رہے ہیں، اور آج بھی اسمبلی کے اندر مولانا صاحب نے بھی خطاب کیا اور آج بھی انہوں نے حسب معمول حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لیکن جیسے ہی اقبال افریدی کی باری آئی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ماضی یاد کرا کر شرمندہ کر دی۔